ہے، میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے، اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے، اور اس سے منوج ککریجا صاحب یہ شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں، میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے، اور اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، لیکن آنے جانے میں کرایہ بھی بہت ہے، اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے۔ ایک اجازت دیں تو میں پہلا شعر پڑھ کے دیکھوں، اگر آپ اجازت دیں تو اجازت دیجئے کس طریقے سے دی جاتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، حالانکہ اجازت بہت کمزور تھی، پھر بھی میں پڑھ رہا ہوں۔ کہا ہے کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے، فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور، فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے، اور کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے۔ یہ شعر میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم مسٹر نریندر مودی تک پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ کرے وہ ہندوستان میں ہی ہوں اور یہ شعر پہنچ جائے۔ عرض کر رہا ہوں کہ جنگ ہو یا عشق ہو، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے، اور کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے، اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے، کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی، کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر۔ آپ تو مودی صاحب کے ہی آدمی ہیں، پہنچانے میں مدد کریں میرا شعر۔ کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر، جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں، اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں، میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے، اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں سے اب میں کچھ شاعری کے جو ٹریک چینج کر رہا ہوں، آج سے بھی کہیں مشکل لگے تو سمجھنا کہ آج راحت اندوری نے کمال کر دیا، بہت بڑی بات کہہ دی۔ جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں، جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، اور جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں۔ چاہیے صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے، صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے، اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے۔ صرف میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا، میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا، ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے، میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا، میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا، ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے۔ دیکھیے سورج، ستارے، چاند،
میرے ساتھ میں رہے. دونوں سرحدیں سن لیں. سورج سرحد کا جہاں ذکر ہوتا ہے ششی کانت یادو صاحب, میں بالکل یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرے سامنے نریندر مودی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں شکایت کر رہا ہوں آپ سے کہ جب جب سرحد کا ذکر ہوتا ہے تو ساری سرحدیں بھول جاتی ہیں, صرف ایک ہی لاہور والی سرحد یاد رہ جاتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سورج ستارے چاند, سورج ستارے چاند, سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے. سورج ستارے چاند, نہ جانے کہاں اڑ گئی سونے کی چڑیا. سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے, اور شاخوں سے ٹوٹ جائیں, اب حالات بدل گئے, شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم. آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے, شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں, شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم. آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے. صاحب جو طور ہے دنیا کا اسی طور, ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو, ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو, روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی, مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو. روز وہی ایک کوشش, روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی, روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی, مرنے کی بھی کچھ تیاری کی, مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو. اور چاند زیادہ روشن ہے, چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کرو. چاند زیادہ روشن ہے, چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کرو. عرض کرتا ہوں دوستوں, میں قریب آ رہا ہوں کہ آپ کی ابھی زحمتیں اور جو تکلیفیں, اچھا اکیلا آدمی دکھائے خلاف. کہہ رہا ہوں کہ اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے, اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے, اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے, چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا, سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا, وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے. سلیقہ جن کو سکھایا تھا, اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے, چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا, وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے. ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر, ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر, ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر. یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے. ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر, یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے. یہ شعر آپ سن لیں, کیونکہ یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے. عجیب رنگ تھا مجلس کا, خوب محفل تھی, شریف لوگ اٹھے کائیں کائیں کرنے لگے. بدل دیا تو. عجیب رنگ تھا مجلس کا, خوب محفل تھی, سفید پوش اٹھے کائیں کائیں کرنے لگے. اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے, چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. ایک غزلوں کہا ہے کہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا, کبھی اکیلے میں مل کر
بھائی میں یہ سوچ رہا تھا دوستوں کہ یہ جتنے لوگ ہیں اس میں شریف لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، وہ بھی شریک رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں صرف انہی کے لیے سنائیے. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا. دیکھیے دوسری لائن میں شاعری بن جائے گی. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے. بس ایسے سن لیجیے. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے، اور مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا. ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے، مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے، مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال. بھائی جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے، مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا. ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے. اس شعر پر توجہ چاہوں گا کہ پسینے بانٹتا پھرتا ہے، پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج، پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے. کبھی جو ہاتھ، پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج، کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اس. دیکھیے یہ ایک شعر جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ مجھے ذاتی طور پر پسند ہے. خدا سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو بھی پسند آئے، اور پسند اگر آپ کو نہ بھی آئے تو میرا دل رکھنے کے لیے، میرا من رکھنے کی داد دیجیے گا، اس لیے کہ مجھے پسند ہے تو میری پسند خراب نہیں ہونا چاہیے. کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا، کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے. مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو، مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو، مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو. سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا اسے. مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو، مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو. سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں. بس بن لگیں گے، آپ خاموش رہیے. کہہ رہا ہوں کہ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا. کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا. اور افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ کے بیمار کر دیا. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ کے بیمار کر دیا. مجھے معلوم ہے کہ میرا شعر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ بیمار کر دیا. اور 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے پراپرٹی. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. اے موت بہت بہت شکریہ، سلام کرتا ہوں. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. باندھ لیا تھا میں نے اپنا بستر، لیکن شکریہ آپ کا، آپ میں اب احساس دلایا کہ میرے سامنے زندہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. صاحب دیکھیے میرے حجرے میں نہیں، میرے حجرے میں نہیں، اور کہیں پر رکھ دو، اور کہیں پر رکھ دو. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. آسماں لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. میرے حجرے میں نہیں، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. آسماں لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو. آسماں لائے ہو لے آؤ
زمین پر رکھ دو، اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل؟ ہمارے قاتل اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے؟ ہمارے قاتل اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے؟ ہمارے قاتل اب تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو، اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے؟ اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل؟ اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ؟ اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل؟ آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو۔ پھر ایک شعر آپ کے لیے آ رہا ہے کہ میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں، ہے میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں، چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو۔ میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رہے، صاحب تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، تیری ہر بات، آپ میں کیجیے گا اسے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے۔ تیری ہر بات محبت میں، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے۔ آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے، آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے، آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے، چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے۔ آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے، آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے، چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے۔ اب ذرا مزہ لے لیجئے گا کہ آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر، آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے، آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر، لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے۔ آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر، لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے، اور میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی، تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے۔ میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے، منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے۔ منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا۔ دیکھیے صاحب، آج ہم دونوں کو بہتر ہے کہ یہیں پہ کوئی ایسی حرکت نہ کروں، آج ہم دونوں کو فرصت ہے، چلو عشق کریں، عشق دونوں کی ضرورت ہے، چلو عشق کریں، اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے، اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے، یہ منافع کی تجارت ہے، چلو عشق کریں، اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے، یہ منافع کی تجارت ہے، چلو عشق کریں۔ اس پر میں ایک شعر پر جو پڑھ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ آپ داد دیجئے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ منافع کی تجارت ہے، چلو عشق کریں۔ آپ ہندو، میں مسلمان، یہ عیسائی، وہ سکھ، یہ منافع کی تجارت ہے، چلو عشق کریں۔ آپ ہندو، میں مسلمان، یہ عیسائی، وہ سکھ، یار چھوڑو یہ سیاست ہے، چلو عشق کریں۔ آپ ہندو، میں مسلمان، آپ ہندو، میں مسلمان، یہ عیسائی، وہ سکھ، یار چھوڑو یہ سیاست ہے، چلو عشق کریں۔ آخری غزل پڑھ رہا ہوں، جی ابھی پڑھ رہا ہوں، جی ابھی عرض کر دوں۔ یہ کوئی 30-40 سال پہلے غزل میں نے کہی تھی اور پڑھ کے پرانی بھی کر دی تھی،
بھول بھی گیا تھا، نہ جانے کب کیا ہوا، کیسے ہوا. ایک 2-2.5 برس سے یہ پورے ہندوستان اور دنیا کے مشاعروں میں پھر سے اگنے لگی زمین سے، اور لوگ فرمائش کرتے ہیں، مجھے حکم دیتے ہیں. فرمائش تو مجھ سے کوئی نہیں کرتا ہے، سیدھی بات یہ ہے. اور دیکھو برا مت مانیے گا، مردوں سے فرمائش کرنا بھی نہیں چاہیے. بہرحال یہ غزل آپ کا حکم ہے، سو میں حاضر کر رہا ہوں. سنیے گا، یہ غزل آخری ہوگی. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے، یہ پڑھا ہے نا، اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. اس میں خرابی یا خوبی ہے، یا تو خوبی ہے یا خرابی ہے. وہ یہ کہ یہ اچانک ختم ہو جاتا ہے، تو ذرا سا ہوشیار رہیں گے آپ تو آپ کا بھی نقصان نہیں ہوگا اور میرا بھی نقصان نہیں ہوگا. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. چاقو واقو، چھریاں بریاں، خنجر ونجر سب. ختم ہو گیا یہ. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر، اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. چاقو واقو، چھریاں بریاں، خنجر ونجر سب. جس دن سے تم روٹھیں مجھ سے روٹھے ہیں. جس دن سے تم روٹھیں مجھ سے روٹھے ہیں. چادر وادر تکیا وکیا بستر. جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے ہیں. چادر وادر تکیا وکیا بستر. یہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نامراد اور ناکام عاشق کی آواز تھی. ایک آواز دوسری ایک تھوڑی سی مردانہ اور بھوپالی قسم کی الگ ہوتی ہے. دیکھیے خدا کرے کہ آپ کو یہ والی آواز زیادہ پسند آئے. شعر میں نے ابھی یہ پڑھا ہے کہ جس دن سے تم روٹھی، مرد کی کمزوری ہے، جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے ہیں. چادر وادر تکیا وکیا بستر سب. مجھ سے بچھڑ کر، دوسرا پہلو دیکھیے گا کہ مجھ سے بچھڑ کر، جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے ہیں. چادر وادر تکیا وکیا بستر سب. مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور. مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں. دیکھ نہیں پاؤں گا میری جان، میں دیکھ نہیں پاؤں گا جلد بازی اگر آپ نے کی تو. کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے. کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا ہندوستان ہے. عرض کر رہا ہوں کہ سبھی کا کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں بات تشریف رکھیں. میں ایک بار آپ سب کو اور بھائی بہنوں چکریجا صاحب کو اتنے خوبصورت آیوجن کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں.